حسینی حسینی آزادہ آزادہ حسینی آزادہ حسینی آزادار پروڈکشن۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کنیزان زینب، آج تھوڑی ہی دیر کے لیے ہی صحیح آپ نے فاقہ کیا، تھوڑی ہی دیر کے لیے ہی صحیح آپ نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، لیکن آپ کو احساس کربلا تو ہوا ہوگا نا؟ ذرا سا تصور کیجئے اور کربلا چلیے، حسین کی بے کسی اور بے بسی پہ آنسو بہائیے، زینب کی مظلومی کو یاد کیجئے، اس لیے کہ 9 دن جس کا ہم غم مناتے ہیں وہ مولا آج ہم سے جدا ہو گیا۔ تو اب جب مولا ہم سے جدا ہو گیا تو یہ عزا خانوں کی جو رونق تھی وہ بے کسی اور بے بسی میں تبدیل ہو گئی۔ کیسی بے بسی، کیسی بے بسی؟ ایسی کہ زینب کو اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا، کہ زینب در خیمہ پہ کھڑی ہوئی ہیں اور اپنے بھیا حسین کو دیکھ رہی ہیں کہ بھیا حسین ہے جو بغلے جھانک رہا ہے، کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے، کبھی آگے دیکھتا ہے، کبھی پیچھے دیکھتا ہے، کیا دیکھ رہا ہے؟ قریب گئی، کہا اے میرے بھیا حسین، کسے ڈھونڈ رہے ہو، کسے تلاش کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ امام حسین بڑی مظلومیت سے کہتے ہیں این العباسہ، اینا بیٹا علی اکبر؟ اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ بھتیجا قاسم کدھر ہے؟ بی بی زینب کہتی ہیں بھیا ہم جانتے ہیں کہ اس وقت آپ کے بازو تھامنے والا یہاں کوئی موجود نہیں ہے۔ کہا بھیا پریشان مت ہو، فکر مت کرو، یہ بہن زینب ہے، اگر عباس نہیں ہے تو یہ بہن زینب موجود ہے، اگر اکبر نہیں ہے تو زینب موجود ہے، اگر قاسم نہیں ہے تو زینب موجود ہے، اور اگر آپ کے بچپن کا دوست حبیب ابن مزاحی نہیں ہے نا تو یہ زینب موجود ہے۔ میں سوار کراؤں گی، اس لیے کہ آپ نے 70 لاشیں اٹھائے اور 71 لاشا آپ نے اپنی گودی میں اٹھایا۔ بھیا میں سوار کراؤں گی۔ اے بھیا آپ کی غربت کو میرا سلام ہو کہ اب زینب کو یہ یقین ہو گیا کہ زینب بن بھائی کے ہو گئی ہے، زینب بن بھائی کے ہو گئی ہے۔ ارے بھیا میں صبر کر لوں گی، خدا حافظ۔ اتنا کہا امام حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا ہے کہ آگے بڑھتا ہی نہیں ہے، گھوڑا ہے کہ آگے بڑھتا نہیں ہے۔ امام بڑی بے کسی بے بسی سے کہتے ہیں اے ذوالجناح، اے ذوالجناح میری آخری سواری ہے، بس اتنا کر مجھے مقتل لے چل، یہ میری آخری سواری ہے، بس اتنا کہا۔ ذوالجناح عجب نہیں کہ ذوالجناح بے زبانی میں کہہ رہا ہو اے آقا حسین میں آپ کو کیسے لے جاؤں؟ ایک 4 سالہ ننھی سکینہ ہے، آپ کے سینے پہ سونے والی سکینہ ہے جو میرے سموں سے لپٹی ہے، کہہ رہی ہے بابا کے ذوالجنے، اے بابا کے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے کے جا، جو بھی صبح سے مقتل گیا وہ واپس لوٹ کے نہیں آیا۔ اتنا سنا امام گھوڑے سے زمین پہ آئے، بی بی سکینہ کو گود میں لیا، کہا اے سکینہ ابھی تو اپنے بابا کو رخصت کیا تھا نا، ابھی تو اپنے بابا کو رخصت کیا تھا نا، تو پھر کیا ہو گیا؟ کہا بابا بس ایک بار پیار کر لو، اور ایسے پیار کرنا جیسے ایک یتیمہ کو کیا جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے آپ نے رقیہ کو کیسے پیار کیا تھا، بابا بس ایک مرتبہ پیار کر لو، جیسے باپ نے ایک بیٹی کو پیار کیا۔ اب پیار کیا، باپ گھوڑے پہ سوار ہونے کے لیے گیا، بس جیسے ہی جایا ننھے ننھے ہاتھوں نے، ننھے ننھے قدموں نے جا کے اپنے بابا کو روک لیا، کہا اے بابا بس ایک بار سینے پہ سلا لو، پتہ نہیں کل یہ سینہ ملے یا نہ ملے، بابا بس ایک مرتبہ سلا لو۔ امام حسین وہی جلتی ہوئی زمین کربلا پہ لیٹ گئے، مجھے نہیں پتا کیسے لیٹے، وہ جلتی ہوئی زمین، اگر ایک دانہ بھی زمین پہ گر جاتا تو وہ بھی بھن جاتا، پتہ نہیں میرا مولا کیسے زمین کربل پہ لیٹ گیا، لیکن بیٹی کے خاطر لیٹ گیا۔ وہ اپنے بیٹی کو سینے پہ سلایا، تھوڑی دیر ہو گئی، کہا اے بیٹا مجھے نانا سے وعدہ کیا
کیا ہے وہ نبھانا ہے، مجھے وعدہ طفلی نبھانا ہے۔ بس امام حسین نے بی بی سکینہ کو سینے پہ سلایا، بی بی سکینہ نے امام حسین کو رخصت کر دیا۔ اب امام حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے مقتل کی جانب گئے۔ ذرا تصور کیجئے آپ نے آج فاقہ کیا، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، لیکن آپ نے وہ منظر نہیں دیکھا جو ایک بیٹے نے دیکھا، وہ سید سجاد نے دیکھا جو گش کے عالم میں پھوپھی اماں سے کہہ رہا ہے، اے پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے، یہ پل یہ لمحہ مجھے متغیرت لگ رہا ہے، آسمان خون برسا رہا ہے، زمین آگ برسا رہی ہے۔ بس اتنا کہا، پھوپھی اماں نے خیمے کا پردہ اٹھایا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا، اے پھوپھی اماں آپ بن بھائی کے ہو گئی، ہم یتیم ہو گئے، بابا شہید ہو گیا۔ بس یہ بات، یہ گفتگو بھتیجے اور پھوپھی کے بیچ میں چل رہی تھی۔ ادھر خیمے کے پیچھے سے گھوڑ سوار کے دوڑنے کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ آواز ایسی تو نہیں ہے نا جو ہمدردی میں آ رہی ہو، لیکن یہ آواز ویسی ہے کہ ہر گھڑ سوار کے ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشال ہے۔ بس ایک گھڑ سوار نے جلتی ہوئی مشال خیمے میں ڈالی، خیمے میں آگ لگنے لگی۔ اب زینب اس خیمے سے اس خیمے، اس خیمے سے اس خیمے، ایک خیمے میں آگ لگتی دوسری خیمے میں جاتی، دوسرے میں آگ لگتی تیسرے میں، تیسرے میں آگ لگتی چوتھے میں، جب آخری خیمہ وہ اس بیمار کا ملا گئی، شانہ ہلایا، کہا اے سید سجاد بس اتنا بتا دو خیمے میں آگ لگ چکی ہے، میرا بھائی عباس مارا جا چکا ہے، خیمے میں آگ لگ گئی ہے، میرا بھائی عباس مارا جا چکا ہے۔ اب زینب بے بس بھی ہے، زینب لاچار بھی ہے، زینب بے سہارا بھی ہے، زینب بن بھائی کے بھی ہے، زینب یتیم بھی ہے۔ اتنا بتا دو ہم خیمے میں جل جائیں یا پھر خیمے سے نکل جائے۔ وہ وقت کتنا مشکل تھا سید سجاد کے لیے جب انہوں نے کہا اے پھوپھی اماں خیمے کے باہر نکل جائیے۔ اب جیسے ہی بی بی زینب نے قدم بڑھایا، وہ سورج جو عصر کا چمچما رہا تھا، وہ سورج جو چمک رہا تھا بدلی میں جا کر چھپ گیا۔ اب جب بدلی میں جا کر چھپ گیا تو وہ شام آ گئی۔ کون سی شام؟ غریبوں کی شام۔ کون سی شام جنہیں ہم شام غریبہ کہتے ہیں۔ کنیزان زینب وہ شام غریبہ بھی آ گئی۔ بی بی زینب ایک اکیلی ہے، تنہا ہے، سب کو سہارا دے رہی ہے۔ کبھی ام لیلا کو سنبھالتی ہے، کبھی ام رباب کو سنبھالتی ہے، کبھی کلثوم کو سنبھالتی ہے، کبھی بیمار سید سجاد کو سنبھالتی ہے، کبھی بچوں کو خیمے سے نکالتی ہے۔ ایک مرتبہ سب کو اکٹھا کر کے زمین کربلا پہ بیٹھتی ہے۔ یاد آ جاتا ہے کہ بھیا حسین نے آخری وقت کیا کہا تھا، یہی کہا تھا اے زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا، اے زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ بس اتنا کہا، آنکھیں کھلی، بس زینب نے تلاشنا شروع کیا، ہر ایک بچے کو ہٹا کے دیکھا، سکینہ کہیں نہیں ملی۔ ایک نیزہ اٹھایا، مقتل کے جانب چلی، کہا دیکھو عباس نہیں ہے تو یہ نہ سمجھنا زینب اکیلی ہے، کہا حسین کو تم نے شہید کر دیا ہے، یہ نہ سمجھنا زینب اکیلی ہے۔ بس مقتل کی جانی چلے، ایک دور ایک لاشا ہے جو تیروں پہ معلق ہے، ایک 4 سال کی بچی ہے جو اس لاشے سے تیروں کو نکال رہی ہے تاکہ وہ سینے پہ سو جائے۔ بی بی سکینہ اس لاشے کے قریب گئی، وہ بی بی کوئی اور نہیں، بی بی سکینہ تھی۔ قریب گئی، کہا اے سکینہ اتنا بتاؤ تمہیں پتا کیسے چلا کہ یہ تیرے بابا کا لاشا ہے؟ کہا اے پھوپھی اماں جب خیموں میں آگ لگ رہی تھی، میرے دامن میں آگ لگ گئی تھی، میرے کرتے کے دامن میں آگ لگ گئی تھی، گوشوارے چھین لیے گئے تھے، میں مقتل کے جانب بابا کو پکارتی ہوئی آ رہی تھی، اے بابا بس پکارتے ہوئے آ رہی تھی، اسی لاشے سے اسی دھڑ سے آواز آئی، سخینا علیہ
سنا اشکوں سے بی بی زینب نے کہا اے سکینہ جلدی چلو یہاں سے ورنہ شمع لہراتا ہوا تازیانہ لے کے آئے گا. اب شام غریبہ ہے, تصور کیجئے گا کنیزان زینب, شام غریبہ ہے, زینب اکیلی پہرا دے رہی ہے, کوئی سہارا دینے کے لیے نہیں ہے. ایک گھڑ سوار آگے آیا. بی بی زینب نے کہا دیکھو میرے بچے بہت تھک گئے ہیں, ہمارا سب کچھ لٹ گیا ہے, ایک کام کرو تم کل صبح آ کر ہمیں لوٹ لینا. وہ گھڑ سوار مانتا نہیں, آگے آتا جا رہا ہے. عباس کی بہن ہے نا, علی کی بیٹی ہے نا, علی کے لہجے میں کہا دیکھو آگے مت آنا, یہ نہ سمجھنا کہ میرا بھائی عباس نہیں ہے تو میں کچھ کروں گی نہیں. ایک نیزہ اٹھا لیا, کہا دیکھو آگے مت آنا. غیظ و جلال بالکل علی کے طریقے تھے نا, کہا آگے مت آنا. بس اتنا کہا, اس گھڑ سوار نے نقاب کو اپنے چہرے سے ہٹایا. اب جیسے ہی دیکھا لپٹ کے کہا اے بابا اس وقت آئے ہو جب میرا بھائی ذبح کر دیا گیا. اے بابا اس وقت آئے ہو جب میرے عباس کے شانے کٹ کے دریا میں پڑے ہیں. اے بابا اس وقت آئے ہو جب میرے قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے پامال ہو گئے. اے بابا اس وقت آئے ہو جب اکبر کے سینے میں برچھی کا پل تھا. اے بابا اس وقت آئے ہو جب میرے اصغر کے گلے میں, ننھے سے گلے میں 3 بال کا تیر. اے بابا اس وقت آئے ہو جب زینب تنہا ہے, زینب اکیلی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین اسی لیے تجھے پالا تھا فاطمہ نے کیا, اسی لیے تجھے پالا تھا فاطمہ نے کیا. پڑا ہے دھوپ میں لاشا میرے حسین پڑا ہے دھوپ میں لاشا میرے حسین نشان گلے پہ گریباں کا شاق تھا مجھ کو, گلا وہ تیغ سے کاٹا میرے حسین گلا وہ تیغ سے کاٹا میرے حسین بطول نے تمہیں پالا تھا پیس کر چکی, بطول نے تمہیں پالا تھا پیس کر چکی, فلک نے کیوں تمہیں پیسا میرے حسین
فلک نے کیوں تمہیں پیسا میرے حسین حسین میرے غریب میرے فاقہ کش میرے پیاسے میرے غریب میرے فاقہ کش میرے پیاسے میرے شہید تمنا میرے حسین حسین میرے شہید تمنا میرے حسین حسین میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا مجھے تو اٹھ کے دلاسا میرے حسین حسین مجھے تو اٹھ کے دلاسا میرے حسین حسین بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے مزار ہے میرا سونا میرے حسین حسین کفن بھی تو نے نہ پا